سفر کا یقینی طور پہ جیسے وقت نہیں ہے کہ 3:30 تک ہم اس محفل کو ختم کر رہے ہیں، بہت پروگرام ہے. یہ سارا سلسلہ اللہ کریم کا بہت بڑا کرم، بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام. یقینی طور پہ آپ سب لوگ چنے ہوئے کہ جن کے اوپر اللہ کی یہ رحمت ہے. 6 ہفتے ہونے کو آئے. اللہ کی رضا کی خاطر، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کی خاطر گھروں کو سب کچھ ہر چیز چھوڑ کے اس کی رضا کے حصول کی خاطر یہ خوبصورت سفر، ایک قدم قدم یقینی طور پہ اس کا جو اجر ہے اس کا کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک قدم جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر اٹھایا جاتا ہے. کوئی بندہ نہ کوئی پیمانہ ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی بات کی جا سکتی ہے کہ اس پہ کتنی رضا، کتنا اجر ہے. ایک خوبصورت واقعہ ہے، وہ بات آپ کے آگے رکھ کے کہ یہ ایک قدم یہ کس قدر اللہ تعالیٰ کے دربار سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ ایک شخص اس نے اپنی زندگی بے پناہ گناہوں کی دلدل میں گزاری، بے پناہ گناہ گار تھا، حد سے زیادہ اس کی زندگی جو ہے وہ لتھی ہوئی تھی گناہوں میں. یہاں تک کہ کبیرہ گناہ تو اس میں اتنے موجود ہی تھے، یہاں تک کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک کم 100 قتل تک کر رکھے تھے. ایک دن خیال آیا کہ شاید کوئی رستہ میرے لیے ہو کہ میرا رب میرے سے راضی ہو جائے، کیونکہ یہ ہمارا سفر صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کی خاطر ہے. اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. یہی تمنا ہے کہ وہ راضی ہو جائے. اور ہم دنیا میں آئے بھی سے لیے ہیں، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کا اس نے ہمارے خالق نے ہی خود فرمایا کہ تمہیں اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ تم خالص عبادت کرو. خالص عبادت نام ہی اس چیز کا ہے کہ خالصتاً اس کی رضا کی خاطر زندگی کو گزارنا. ہر جب بات کر رہا تھا کہ وہ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، کسی مولوی صاحب کے پاس پہنچ گیا کہ میرے لیے کوئی رستہ، اور کہا کہ تم نے کیسی، ساتھ اس نے بتایا کہ میری یہ زندگی ہے، میں یہ کرتا رہا ہوں، یہ میرے سے ہوتا رہا ہے. اب میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے کہ شاید کوئی رستہ نکلتا ہو کہ میرا رب میرے سے راضی ہو جائے. جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ اتنی ایسی زندگی، اتنے بڑے بڑے گناہ، یہ کوئی راستہ نہیں ہے. پہلے ہی وہ شخص اس پہ تھا، نا امید ہوا. حالانکہ ہمارا دین تو سراسر اس طرح بلاتا ہے کہ نا امیدی اس کی رحمت سے ہے ہی نہیں ہے. ہر وقت ہر لحظہ ہر آن، اور اس کو بھی ذہن میں رکھیں آپ سب کہ کبھی نا امیدی نہیں، اس کی رحمت پہ بھرپور بھروسہ. اور ہمارا دین یہ سکھاتا ہی ہے کہ اچھی سوچ، اچھا گمان، اور ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے. ہر جو میں بات کر رہا تھا کہ اسے طیش آیا، پہلے ہی ایک کم 100 قتل کر رکھے تھے. اس نے ان کے پاس گیا تھا راستے کی تلاش میں، جب اس کی زبان سے یہ سنا تو اسے بھی قتل کر ڈالا. 100 پورے کر لیے. پھر ایک دن دل میں خیال آیا کہ شاید کوئی رستہ ہو کہ شاید میرا رب میرے سے راضی ہو جائے. یہ خیال لے کے کسی سے پوچھا کہ کوئی رستہ ہے، تو اس نے کہا کہ جن سے پوچھا انہوں نے کہا کہ فلاں مقام پر کوئی اللہ والے رہتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، شاید وہ کوئی راستہ دکھا دے. گھر آیا، تیاری کی ان کے پاس جانے کے لیے. باہر نکلا، پہلا قدم اٹھایا تھا کہ اسرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، جنہوں نے میرے پاس بھی آنا ہے، قاری صاحب کے کول بھی آنا ہے، جانا ہے سارے کو بھی آنا ہی ہے. کس طرح انتظار کر دیا.
اسرائیل علیہ السلام کا کس طرح کا تہوار ہوتا ہے؟ اللہ کی پتہ ہے، لیکن تیاری تو ساری سارے ہر لے نا کہ اس میں آنا ہے، انہوں نے آنا ہے. مطلب جو بندہ اس چیز کو ذہن میں رکھتا ہے نا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ادھر سے جانا ہے، اور دل میں تمنا یہ رکھتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے، خیال ادھر رہتا ہے، فکر ادھر رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے اس کرم سے نواز دیتا ہے کہ وہ اس دنیا کی محبت تو پہلے ہی نہیں ہوتی، جب دنیا کی محبت نہیں ہوتی تو اس کی طرف رخ رہتا ہے، اس کی طرف. تو پھر اسرائیل علیہ السلام نے جب اس کی طرف آنا ہے تو بڑے عجیب بڑے مختلف انداز سے آنا ہے، جو ان کے خوف میں رہتا ہے جب ان کی طرف وہ آئیں گے تو اس انداز سے آئیں گے کہ وہ اور زیادہ خوفزدہ ہوگا، اور جو اللہ کی طرف جانے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھتا ہے تو اس کی طرف جب آئیں گے تو بڑے حسین انداز میں آئیں گے، بہت خوبصورت انداز ہوگا ان کا، اور بڑے خوبصورت طریقے سے اس کی روح کو بھی لے کے جائیں گے، اتنے اس احتیاط کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ کہ یہ تو میرے رب کی رضا کی خاطر پہلے سے تیار ہے. اس کی کھنچ کے نہیں کھڑیں گے، دوسرے کی کھنچ کے کھڑیں گے، اور اس کی اس طرح پھلاں کی طرح لے کے جان گے کہ جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. جو میں بات کر رہا تھا کہ اسرائیل علیہ السلام نے تشریف لائے اور روح قبض کر لی. اب کیونکہ اس کے کرتوت جو تھے، اس کے جو معاملات تھے، جس طرح سے اس نے زندگی گزاری تھی، عذاب والے فرشتے لپکے کہ ان پکڑیے اس کی، اس دے نالوں کچھ کریے جو ایک کردہ رہا، اس کا صلہ بنتا ہے. وہ حیران رہ گئے کہ ادھروں رحمت دے فرشتے وہ بھی آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ جب عذاب والے فرشتوں نے رحمت والے فرشتوں کو دیکھا تو کہا کہ تمہارا ادھر کیا کام اس شخص کے پاس، کہ یہ اس کی زندگی، اس کے معاملات، یہ تو ہمارا حصہ ہے، ہم آئے ہیں، ہم اس کے معاملات کو دیکھیں گے، اس کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جس کا یہ مستحق ہے. رحمت والوں نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارا حصہ نہیں ہے، یہ ہمارا حصہ ہے، کیونکہ یہ کیا کرتا رہا اس سے غلط نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا کر رہا تھا. اس کا قدم اٹھا تھا، یہ قدموں کی بات کر رہے تھے. الحمدللہ زمین مختلف مقامات پر اللہ کے فضل سے دنیا کا کونا کونا ہر جگہ پر کئی نماز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، کئی ذکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، کئی درود و سلام پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، اس کی یاد میں جا رہے ہیں. اور بات تو صرف یہ ہے کہ اس کی تمنا میں سفر ہو رہا ہے، اس کی رضا کی تمنا میں. خیر میں نے کہا کہ اس نے تو قدم اٹھایا تھا ہماری طرف، یہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارا ہے. بحث ہوئی، جب لمبی بحث چڑھی تو پھر بات اس پہ گئی کہ معاملہ اللہ کریم پہ چھوڑتے ہیں کہ جیسے وہ فیصلہ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کے حضور جب معاملہ پیش ہوا، جس لیے میں نے یہ واقعہ اس وقت آپ احباب کے آگے رکھا، تو اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ اچھا دیکھو، فیصلہ یوں کرو کہ یہ دیکھو کہ اگر تو اس کا سفر میری رحمت کی تلاش میں اس کے گھر سے اور جدھر یہ جانے لگا تھا اللہ والوں کے پاس، اگر تو یہ آدھے سے زیادہ سفر کر چکا تھا تو رحمت والوں یہ تمہارا ہے، اور اگر یہ اس طرف تھا اپنے گھر کی طرف تو عذاب والوں پھر یہ تمہارا ہے. جاؤ جا کے پیمائش کرو. ادھر حکم دیا فرشتوں کو پیمائش کرو، اور ادھر زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، کیا تیرے میں اتنی طاقت، اتنی وسعت ہے، کیا تو یہ طاقت رکھتی ہے کہ میری رحمت تو یہ ناپنے کے لیے آ گئے، یا اب آ رہے ہیں پیمائش کرنے کے لیے میری رحمت کی، تو کیا تو اس کی طاقت رکھتی ہے کہ تو میری رحمت کی وسعتوں کو جان سکے. زمین نے پھیلنا شروع کر دیا. ایک قدم چکیا سی، کہتے الحمدللہ اورنگزیب صاحب کرم ہی کرم ہے، کتنے قدم ہیں، کتنے سفر ہیں، سب کے اوپر کرم ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. راجہ صاحب سب، یہ سرور صاحب امریکہ سے آ کے اس سفر میں شامل ہوئے ہوئے ہیں. الحمدللہ یہ اللہ کریم کا بہت بڑا کرم ہے، اور ایسی گفتگو کرنی چاہیے
کہ یہ جتنا بڑا یہ کرم ہے نا، جتنا بڑا یہ انعام ہے، جتنا بڑا یہ احسان ہے، اللہ کریم نے فرمایا کہ میری رحمت کی کوئی نہ تو کوئی پیمائش کر سکتا ہے، نہ یہ کسی پیمائش میں آ سکتی ہے۔ حکم دیا اور زمین نے پھر جب فرشتے آئے زمین نے پھیلنا شروع کر دیا، اللہ کی رحمت نے پھیلنا شروع کر دیا، اور پھر رحمت والوں کے حصے میں وہ بندہ چلا گیا۔ یقینی طور پہ یہ رحمت والوں کا حصہ ہے یہ جو آپ سفر کر رہے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل اور اس کا احسان اور اس کے انعامات۔ الحمدللہ یہ بچے، یہ نوجوان، بزرگ، جو بھی جس بھی کیفیت میں یہ سفر کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا کرم ہے اور بہت بڑا احسان ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ تصور ادھر نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا کیا اجر کیا ہے، اس کے اجر کے بارے میں کوئی اندازہ نہ لگا سکتا ہے، نہ لگا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے سے ہم سب کو زندہ رکھے، اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں موت دے تو اسی محبت میں، کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، رب کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صلی اللہ اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے اپنے رب کا ذکر وملجأنا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وإشراف يوم محشرنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ومنجانا ومواكينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. كلهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات
المسلمين والمسلمات آمين. الأحياء والأموات يا إلهي وحرمة هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا من الآيات والكرامات واغفرنا بالطاعات والعبادات يا إلهي احفظنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والسماء ربنا واجعل لنا من لدنك وليا ربنا واجعل لنا من لدنك نصيرا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هيئ لنا من أمرنا رفدا ربنا هيئ لنا من أمرنا مرفدا آتنا منياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت حميمي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة اللهم قد غرقنا بوفوسيا لكن وجاء بفضلك وحبيبك العالي أنك ما ترجعنا من الدرقات السفلى والنيران اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العالي وحب من حبك وحب نبيك العالي ولا تخيبنا من بابك يا أحكم الحاكمين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب اللهم أنت حافظنا أنت ناصرنا أنت حادينا أنت راشدنا أنت دليلنا أنت ولينا ارحم علينا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلينا بذنوبنا ولا تسلط علينا الظالمين بذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا هب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب أنت الوهاب أنت الوهاب بحرمة النبي سيد الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه